میرے واجب الاحترام دوستوں، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اہل غزہ اور فلسطین کے مسلمان جو روز بروز شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل اور یہود اپنا ظلم اور ستم ان پر کرتے رہے، ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام قوتوں کو مٹھائے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام اور مسجد مدرسہ کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اسرائیل کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ اظہاری افسوس اور ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ بھائی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے عموماً معاشرے میں لوگوں نے جو مطلب لی ہے وہ میرے خیال کے مطابق جذبات پر مبنی ہے۔ یعنی اگر کسی دکاندار کے پاس اسرائیلی مصنوعات ہے جیسا کوکا کولا یا پیپسی یا اس طرح دیگر بوتلیں وغیرہ، تو ان کو جذبات میں آ کر روڈوں پر پھینکنا یا اس کو پھاڑ کر گرانا میرے خیال کے مطابق تو یہ صرف فقط جذبات ہے۔ ایمان قوت ضرور ہے لیکن یہ حکمت عملی کے خلاف ہے۔ مسلمان کو ہوشیاری سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے۔ مسلمان نے وہ کرنا ہے جو مسلمانوں کے حق میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں اور کروڑوں کی مال خریدی اور خریدنے کے بعد آپ نے ان کے پیسے، جو مال آپ نے خریدی ان کے پیسے آپ نے کمپنی کے حوالے کر دیے۔ اب یہ کوئی ایمانی غیرت ہو سکتی ہے، لیکن حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کروڑوں اور لاکھوں کی جو مال آپ نے خریدی ہے اس کو آپ پھینک دے یا اس کو آپ گرا دے یا ان بوتلوں کو آپ سمندر میں پھینک دے۔ یہ میرے خیال کے مطابق ایمانی غیرت اور جذبات تو ہو سکتا ہے لیکن ایمانی غیرت کے ساتھ حکمت عملی نہیں ہو سکتی۔ اب چاہے آپ اپنے دکان سے ہزاروں کے تعداد میں اسرائیلی بوتلیں یا اسرائیلی بسکٹ وغیرہ، اسرائیلی صابن وغیرہ اپنے دکان سے آپ لاکھوں کے تعداد میں نکال کر پھینکو گے، اس کو ضائع کرو گے، تو اس سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے دکان کے اندر جو مال پڑی ہے اس کے تو آپ نے پیمنٹ کی ہے، اس کے پیسے تو آپ نے ان کمپنیوں کے حوالے کیے ہیں، آپ کے پیسوں کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ چکا ہے۔ اب اگر آپ چاہے ان بوتلوں کو آپ گرا دے، ان کو آپ جلا دے، اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسرائیل کا نقصان کب ہوگا؟ جب آپ ان سے کچھ خرید نہیں لیتے ہیں، جب آپ ان کی جو بسکٹ وغیرہ، صابن وغیرہ، پیپسی وغیرہ آپ ان سے جب نہیں خریدو گے تب اس کو نقصان پہنچے گا۔ اب اسرائیل کا اس سے کیا لینا دینا ہے کہ بھائی چاہے آپ ان کی جو اشیاء ہے ان کو خرید لے، بوتل پیپسی وغیرہ، چاہے آپ ان کا استعمال کرے، پی لے یا کہیں زمین پر گرا دے، ان کو تو پیسے مل گئے نا، ان کا کام تو اپنے پیسوں کے ساتھ ہے۔ ان کا کام اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے خریدنے کے بعد ان بوتلوں کو گرا دیا، ان کو پاڑ کر پھینک دیا، اس کا مقصد اس کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ بس ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پیسہ حصول کرنا۔ اب جب آپ نے پیسہ دیا ہے ان کو، تو پیسہ دینے کے بعد یہ میرے خیال کے مطابق نادانی ہوگی کہ آپ ان تمام بوتلوں کو روڈوں پر پھینک کر پھاڑ دے، اپنا بھی نقصان کرے اور مالکوں کا بھی نقصان کرے۔ یہ ہوشیاری اور عقل مندی نہیں ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ یہ اشیاء اپنے دکان کے اندر محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی گاہک آ کر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اسرائیل کی فلاں کمپنی کی وہ چیز مجھے دے دے، آپ بے شک ان کو نہ دے، آپ خرید فروخت نہ کرے، لیکن ان چیزوں کو اسی طرح پھینکنا اور اس کو ضائع کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ میری ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کو اپنے پیسے سے مقصد ہے۔ چاہے آپ اپنا پیسہ دے کر ان بوتلوں کو نالیوں میں پھینک دے یا ان بوتلوں کو آپ پی لیں، تو اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کا اپنا پیسہ وصول کرنا ہے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آپ نے اسرائیلی کمپنیوں کی اشیاء کو نہیں خریدنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں علماء کرام پر کہ بھائی یہ فیس بک بھی تو اسرائیل کمپنی کا ایجاد ہے یا غیر مسلموں کا ایجاد ہے، یا اس طرح جو فون موبائل آپ استعمال کرتے ہیں یہ بھی تو کفار کی ایجاد کردہ چیز ہے، یہ بھی تو یہود کی ایجاد کردہ چیز ہے، اس کا بھی تو بائیکاٹ کرے۔ یا اسی طرح بعض جو عقل کے آندھے ہوتے ہیں انہوں نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی صاحب پر اعتراض کیا کہ بھائی انہوں نے خود کہا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اور خود وہ اسرائیل کمپنی کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ اعتراض بھی یا ضد، بغض، عناد یا جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کروڑوں میں پہلے 1، 3، 4 سال پہلے آپ ان کی گاڑی خرید چکے ہو۔ اب اسرائیلی بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر میں کھڑی اس گاڑی کو آپ کسی دریا میں پھینک دو یا اس کے پرزے کر کو اس کو ضائع کر دے۔ یہ بائیکاٹ کا مطلب نہیں ہوتا۔ بائیکاٹ کا مطلب تب ہوگا جب آپ کی اس گاڑی کی قیمت ان کو نہیں دی گئی ہو، یعنی جو گاڑی میں آپ سفر کرتے ہو اگر اس کی قیمت اسرائیل کو مل چکی ہے، اب اس گاڑی کو ضائع کرنا، اس گاڑی کو خراب کرنا، اس کو کسی دریا میں پھینک دینا، پہاڑ سے نیچے گرا دینا، یہ اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بیوقوفی اور نادانی ہوگی، کیونکہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے ادا کی ہے۔ اب بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اب جب پیسہ ان کے پاس گیا ہے، اب اس گاڑی سے سفر نہ کرے تو اس کو کیا کہ دریا میں پھینک دے یا پہاڑ سے نیچے گرا دے، یہ تو بیوقوفی اور نادانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ فون کا استعمال کرنا، اس طرح فیس بک کا استعمال کرنا، یہ اعتراض بھی غلط ہے میرے خیال کے مطابق، نہیں بلکہ شریعت کے مطابق یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے اور صحابہ کرام کے تاریخ سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ غیر مسلموں کی ایجاد کردہ اشیاء اگر آپ جہاد کے میدان میں اگر آپ غیر مسلموں کے خلاف استعمال کرو گے تو یہ باعث اجر ہوگا۔ میری بات کا مطلب یہ ہوا غیر مسلم کی اشیاء جو غیر مسلم نے ایجاد کی ہے، آپ اس کو اسلام کے دفاع میں استعمال کریں اور الٹا اس کا نقصان غیر مسلموں کو پہنچتا ہو، تو پھر اس طرح کے چیزوں کا استعمال کرنے سے اسلام نے کہیں بھی ممانعت نہیں فرمائی ہے۔ جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور تاریخ سے ملتا ہے کہ منجنیقیں جو تھے وہ غیر مسلموں کو ایجاد کردہ تھی، کافروں، مشرکین اور غیر مسلموں کی ایجاد کردہ چیزیں تھیں منجنیقیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام نے ان منجنیقوں کو الٹا ان غیر مسلموں کے خلاف استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر غیر مسلم لوگوں کی جو اسلام کے دشمن ہے، جو دین کے دشمن ہے، جو اللہ اور رسول کے دشمن ہے، ان کی ایجاد کردہ چیزوں سے اگر واپس ان کو نقصان ملتا ہو تو پھر ان کی ایجاد کردہ چیزوں کا استعمال کرنا یہ باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کے استعمال سے ان کو فائدہ ملتا ہو، جیسا کہ کھانے پینے کے اشیاء سے اگر آپ اسرائیل اور غیر مسلموں کی کھانے پینے کی چیزیں کو استعمال کرو گے تو اس سے آپ کا فائدہ نہیں ان کا فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چپس وغیرہ کھانے سے یا اس طرح بوتل پیپسی وغیرہ پینے سے، اسی طرح کوکا کولا پینے سے انسان کے جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کو پینے سے بظاہر آپ کو لذت تو ملتی ہے، لیکن اس کے پینے سے آپ کے جسم پر منفی اثرات پڑ جاتے ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو رقم اور اس کا جو قیمت ہوتے ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھ چلی جاتی ہے، ان کا فائدہ ملتا ہے اس پر۔ اور اگر فون ہم استعمال کرتے ہیں تو اس فون سے ہم اللہ اور رسول کی جو صدا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی جو صدا ہے، ہم ان کو بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، پورے مسلمانوں اور پوری دنیا میں ان کا ظلم اور جبر لوگوں کے سامنے اس فون کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں مسلمان، تو یہ تو باعث اجر اور ثواب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اشیاء جو غیر مسلموں کی ایجاد کردہ ہو لیکن اس کو استعمال کرنے سے اسلام کو فائدہ ملتا ہو تو اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ اگر ان چیزوں کے استعمال کرنے سے اسلام کا نقصان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا ہے،
تو پھر اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اور پھر دکانداروں سے بھی میری گزارش ہے کہ جو اشیاء آپ خرید چکے ہیں اسرائیلی کمپنی کے اور ان کے پیسے ادا کر چکے ہیں، تو ان اشیاء کو اب نالیوں میں نہ پھینکے، جذبات سے کام نہ لے۔ آپ نے پیسے ادا کیے ہیں اسرائیل کو، آپ پیسے دے چکے ہیں، آپ چاہے آپ اس کو نالی میں بھی گرا دو۔ ایمانی غیرت ہے، جذبہ ہے، ان کو پیغام تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ غیرت ہے، لیکن یہ حکمت عملی کے خلاف ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ ایک دن کا جذبہ نہ کریں، ایک دن کے اندر اپنا لاکھوں کا نقصان نہ کریں، بلکہ بائی حکمت عملی کی بنیاد پر ان تمام اشیاء کو واپس کپنی بھیجو اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کرو، یہ چیزیں واپس کرو ان کو، تو آپ کا پیسہ بھی آپ کو ملے گا اور اسرائیل کو جو مالی نقصان ہے وہ بھی ہو جائے گا اور اسلام کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ اگر آپ نالیوں میں اور روڈوں پر پھینکو گے تو اس سے اسرائیل کا نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ اسرائیل کو کوئی پریشانی ہوگی، بلکہ وہ تو اپنا پیسہ وصول کر چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حکمت عملی سے کام لے، ہوشیاری سے کام لے، سمجھداری سے کام لے، تو یہ بہتر ہوگا۔ اللہ